بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک عظیم بزرگ ولی اللہ اور اسلامی تاریخ کا ایک عظیم شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اجمیر فتح کے واقعے کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک جگہ کا فتح ہونے کا واقعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، ولیوں کی حق پرستی اور اسلام کی روحانی طاقت کا ثبوت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک بزرگ اور ایک روحانی رہنما تھے جو ایران کے شہر سیستان میں 1142 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ بچپن سے ہی آپ بزرگوں اور دین سے بہت شدت سے محبت کرتے تھے۔ جب آپ صرف 15 سال کے تھے تو آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ آپ نے اپنی زندگی صرف اللہ کی رضا اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے پہلے بخارا اور سمرقند کا سفر کیا جہاں آپ نے اسلامی علوم حاصل کیے۔ پھر آپ حضرت خواجہ عثمان ہارون کے مرید بن گئے اور انہی سے روحانی تربیت حاصل کی۔ حضرت عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے ساتھ حج پر لے گئے اور وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا حکم ملا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا سب سے بڑا مشن تھا اسلام کی دعوت اور اللہ کا پیغام عام کرنا۔ آپ کو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک روحانی اشارہ ملا کہ ہندوستان جا کر اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ آپ نے پہلے لاہور کا سفر کیا اور وہاں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دی۔ پھر وہاں سے اجمیر کی طرف رخ کیا جو اس وقت ہندو راجاؤں کا مرکز تھا۔ اجمیر اس وقت پرتھوی راج چوہان کی حکومت کا مرکز تھا۔ یہاں اسلام کا کوئی اثر نہیں تھا اور لوگ بہت بت پرستی میں مبتلا تھے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر پہنچے تو آپ نے وہاں ایک جھیل کے قریب اپنی مکانات بنائی۔ یہ جھیل راجہ پرتھوی راج چوہان کے لشکر کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی بزرگ یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے اپنی روحانی طاقت سے جھیل کو پانی صرف اپنے مریدوں کے لیے محفوظ کر دیا اور راجہ کے لشکر کو وہاں سے ہٹنا پڑا۔ آپ کی روحانی قوت اور سچائی دیکھ کر لوگ آپ کی طرف کھینچنے چلے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ آپ کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے، نہ تلوار اٹھاتے تھے، بس صرف اپنی محبت، اخلاق اور ذکر کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ پرتھوی راج چوہان کے وزیر اور لشکر کے لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے مریض شفا پا رہے ہیں، بھوکے لوگوں کو روزی مل رہی ہے اور لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو صبر، شکر، اخلاق اور محبت کا درس دیا۔ آپ کی وجہ سے اجمیر ایک اسلامی مرکز بن گیا اور آپ کی طالب اور روحانی طاقت کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی صرف ایک ولی کی زندگی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مشن تھا جو اسلام کی روشنی کو ہندوستان تک پہنچانے کا تھا۔ آج بھی آپ کو مزار اجمیر شریف میں موجود ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ آپ کا پیغام صرف محبت، اخلاق اور انسانیت کا پیغام تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیمات پر چلنے کی ہدایت دے اور اسلام کی سچائی کو عام کرنے کی ہدایت دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔